اچھا، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ چنگیز خان ایک دفعہ قید بھی ہوا تھا، اور زندگی میں کئی دفعہ ایسے معاملات ہوئے کہ جہاں پہ اس کی موت بھی واقع ہونے والی تھی۔ یہ روس کے قریبی علاقے منگولیا کے قریب قریب تھے، پہاڑ، ندی، دریا اور میدان گھاس کے۔ وہاں پر آج سے 850 سال قبل یہ 1162 میں یہ بچہ پیدا ہوا تھا، جس کا نام تھا تموجن، لوہار کا معنی جس کا ہوتا ہے۔ یہی بڑا ہو کے اس کو یہ بنا تھا چنگیز خان۔ اور یہ بچپن میں جب اس کا والد فوت ہو گیا، قبیلے والوں نے اس کو نکال دیا، سرداری اس کو ملی نہیں، تو یہ بڑا سخت جان اور بڑا کڑوا اور بڑا لڑاکا قسم کا انسان بن گیا تھا۔ کٹھور دل تھا یہ بچپن سے ہی۔ یہاں تک کہ اس نے ایک دفعہ اس کے بھائی نے اس کا شکار اٹھا لیا، اس نے اس کو ناراض ہوا، مارا پیٹا، اور دوسری دفعہ پھر دوبارہ اس کے بھائی نے، ستیلا بھائی تھا، اس نے مچھلی غالباً ایک شکار کیا، اس نے اٹھا لی، چرا لی یا اٹھا لی، تو اس نے تیر مار کے اس کو قتل کر دیا تھا۔ خاندان میں بڑا تھا، ایک طرح سے اپنے گھر میں اپنے خاندان کا یہ سردار ہی تھا۔ اب جب یہ جو سرداری چاہتا تھا، جو لوگ اس کو سردار نہیں مانتے تھے، اسی کے قبیلے کے والد کی وفات کے بعد انہوں نے اپنا علیحدہ سے قبیلہ بنا لیا تھا۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ اس کے اوپر حملہ کیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ ایک رات یہ کیا ہوا کہ اپنے گھر میں اپنے خیموں میں رہ رہے تھے، ارد گرد باڑ وغیرہ بنائی ہوئی، تو وہاں پہ جو ان کے اوپر حملہ ہو گیا۔ اب جو حملہ آور تھے وہ بھی بہت زیادہ بڑی تعداد میں نہیں تھے، تو انہوں نے حملہ کیا، تو انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے سب کو مارنے کے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تموجن یعنی کہ جو چنگیز خان ہے نا، وہ ہمیں دے دو، ہم آپ لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس بات پہ ظاہر بات ہے اس کی ماں، اس کے بہن بھائی کوئی بھی نہیں مانا۔ اتنی دیر میں اس کو موقع مل گیا، یہ اپنے جو خیمے تھے نا، جو باڑ تھے، اس کے پچھلی جانب سے یہ گھوڑے پہ فرار ہو گیا۔ اب جو حملہ آور تھے ان کو بھی پتہ چل گیا، وہ پیچھے پیچھے، یہ آگے آگے، گھنے جنگل میں یہ جا کے یہ چھپ گیا۔ اب وہ بھی باہر کھڑے ہو گئے کہ گھنے جنگل ہے، اتنا شدید گھنا جنگل، وہاں نہ کھانے پینے کو صحیح، نہ اس کو آگے سے گزرنے کا رستہ، اتنا وہ گھنا جنگل تھا۔ تو وہاں پہ وہ بھی باہر کھڑے رہے۔ یہ کچھ 2-3 دن کے بعد اس نے سوچا جاتا ہوں، اس کے گھوڑے کی زین گر گئی، اس نے کہا لو یہ نا مجھے اچھا شگون نہیں ہے، مجھے نہیں جانا چاہیے۔ وہاں پہ نا ایسے دیوتاؤں کو مانتے تھے، دیوتا نہیں چاہتے کہ میں باہر جاؤں۔ پھر 2-3 دن بعد پھر آنے لگا، پھر چٹان آگے گر گئی، یہ اس نے پھر رک گیا ادھر۔ یعنی کہ اسی طرح سے کرتے کرتے کوئی 9-10-12 دن جو ہے نا، یہ ادھر ہی رہا۔ پھر ایک دن اس نے ہمت کر کے کہا کہ کھانے پینے کی بھی تنگی، حالات بھی مشکل، برے حالات، تو اس نے نا اپنے چاقو کی مدد سے درخت وغیرہ کاٹ کے، رستہ وغیرہ بنا کے، تو اس نے کہا کہ میں اب واپس جاتا ہوں۔ جب باہر نکلا ہے تو دیکھتا ہے کہ سامنے پھر دوبارہ وہ لوگ نا چھپے ہوئے ہیں۔ اس کو شک پڑا، لیکن اس کو کنفرم نہیں تھا، لہٰذا یہ جنگل سے باہر نکل آیا، تھوڑا سفر طے کیا تو وہ لوگ باہر نکل کے انہوں نے اس کو پکڑ کے کر لیا قید۔ اب اس کے گلے میں لوہے کا تختہ، اپنا لکڑی کا تختہ بڑا سارا، وہ ڈال دیا، جیسے قیدی بنایا جاتا ہے۔ قیدی بنا کے اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اب جب اپنے کیمپوں میں لے کے گئے، وہاں جا کے زنجیر بھی باندھی ہوئی تھی، وہ ایک بچے کے حوالے کیا، اس کو پکڑا دیا، اور خود شراب کھانا پینا، ناچ گانا اس میں لگ گئے۔ اس کو مل گیا موقع، اس نے زور سے گردن گھمائی، اور جو توک تھا نا، لکڑی کا تختہ جو تھا، وہ بچے کے لگا، وہ گر گیا، یہ بھاگ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ظاہر بات ہے اس نے شور مچایا، ان کو بھی پتہ چل گیا، یہ بھی پیچھے بھاگنے شروع ہو گئے۔ گرمیوں کے دن تھے، چاندنی رات تھی۔ اس نے کیا کہ ایک ندی ایک تھی نا، اس کا پانی سوکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ چھپ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ لوگ، ان کو بھی پتہ تھا کہ زیادہ دور تو گیا نہیں ہوگا، زیادہ ظاہر بات ہے، انہوں نے تلاش شروع کر دی۔ تلاش کرتے کرتے جو ہے وہ ادھر ادھر ایک شخص کی نظر پڑ گئی، لیکن وہ جو شخص کی نظر اس کے اوپر پڑی نا، وہ خفیہ طور پہ اس کا ہی دوست تھا، اس کا خیر خواہ تھا۔ لہٰذا اس نے اس کو کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، نہ ہی ان کو بتاتا ہوں، تم یہاں سے موقع ملتے ہی نہ نکل جانا۔ وہ چلا گیا۔ جب آدھی رات گزری نا، تو وہ یہ دوبارہ اس کے خیمے میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کے اس کو کہتا ہے کہ یہ میرے گلے سے توک بھی اتارو، مجھے کھانے پینے کو کچھ دو، مجھے کوئی بھاگنے کا انتظام کرو، میں یہاں سے کیسے جا سکتا ہوں۔
تو لہٰذا اس نے اس کی پھر لکڑی کا تختہ گلے سے اتارا، زنجیر توڑی، اور اتنے دیر میں وہ فوجی جو تھے، سپاہی جو تھے، دوسرے مخالفین جو تھے، وہ ڈھونڈتے ہوئے اس شخص کے خیمے تک آ گئے۔ اس نے اس کو اپنے گھر کے پیچھے جو نا ایک چھکڑا سا تھا، روئی وغیرہ پڑی ہوئی تھی، اس کے اندر چھپا دیا۔ فوجی ڈھونڈتے ڈھونڈتے نیزے جو ہے زمین پہ مارے، وہاں تک آئے کہ اس کو وہاں سے نکالتے، شاید وہاں نہ چھپا ہو، پسینوں پسینی ہوئے اتنے میں جو خیمے والا، اس نے کہا اتنی گرمی ہے، تم سے باہر نہیں رکا کھڑا ہوا جاتا تو وہ اس روئی کے اندر اتنی گرمی میں کہاں ہونا ہے۔ انہوں نے کہا واقعی تم صحیح کہتے ہو، وہ چلے گئے اور یہ وہیں روئی میں چھپا ہوا تھا۔ بعد میں وہاں سے نکالا، پھر اس کو جو ہے گھوڑا دیا، تیر تلوار دیے، اور کچھ ساتھ میں کھانے پینے کے لیے گوشت دیا۔ پھر یہ وہاں سے فرار ہو کے دوبارہ اپنے قبیلے کی طرف جو وہاں سے روانہ ہوا، اور قبیلے والے جو تھے ان کو ساتھ لیا، وہ پھر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ وہاں پہ انہوں نے کیا کرنا جی، چوہے وغیرہ، کتے وغیرہ، اس طرح سے جو بھی شکار ملنا وہ کھا کھو کے گزارا کرنا، یعنی کہ بچپن میں اس کے اتنے برے حالات تھے۔ اب اگلی سٹوری میں ہم پھر دوبارہ آپ سے ساتھ ذکر کریں گے کہ اتنے برے حالات کے باوجود اس کا گزارا کیسے ہوا، اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو اپنا جو ہے زو اس کا وزٹ کروا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ پرندے جانور جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ریبٹس وغیرہ کھا پی کے اس طرف بیٹھ گئے ہیں، اور اس طرف ہمارے پجنز وغیرہ اور ہماری ڈوز ہیں۔ یہ اوپر اس نے گھر بنایا ہوا ہے، انڈے وغیرہ دیے ہوئے ہیں اس نے، اور یہ ڈوز کے ٹھہرنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے ہم نے۔ یہ ہمارے طوطے دیکھتے ہیں کب بچے دیتے ہیں، اور یہ ہمارا بلیوں کا پورشن، جس میں سب سے زیادہ گند جو ہے نا ان بلیوں نے ڈالا ہوتا ہے۔ یہ تین اس طرح سے، یہ تین یہ ہیں، اور دو جو ہے نا ہماری بلیاں ادھر اندر بھی ہیں کہیں، وہ نیچے چھپی ہوئی، یہ دیکھیں، ایک یہ اوپر بیٹھی ہوئی، ایک وہ سامنے بیٹھی ہوئی، وہ سامنے۔ تو جناب یہ ہماری آج کی کہانی اور ہمارا آج کا ولاگ، اور اگلی ویڈیو میں ہم پھر آپ کو دوبارہ جو ہے سموجن کا جو ہے وہ بھی واقعہ بتائیں گے، اور ساتھ میں اپنا زو جو ہے اس کا جو ہے مزید معلومات اس کے بارے میں بھی آپ کو دیں گے۔ تو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ڈو یور بیسٹ، وش یو آل گڈ لک۔